السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو سارے ریڈرز کہاں چلے گئے ہیں؟ نہ ہی کوئی لائک کر رہا ہے، نہ ہی کوئی کمنٹس کر رہا ہے۔ جن کا دل چاہتا ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں میرے اوتھینٹک لائل ریڈرز کہاں چلے گئے ہیں۔ کوئی بھی مجھے نہ کمنٹس میں نظر آتا ہے، نہ مجھے لائکس نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایفرٹ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 13 حصہ اول۔ اچھا، نیو ایپیسوڈ بھی آ گئی دوسرے چینل پہ، تو جس نے وہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، جس نے پہلے ایپیسوڈ پڑھ لیا۔ سورج کی کرنیں بنفشہ کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ ارمغان کے حصار میں تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اپنی حالت پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ رات ارمغان نے سلیقے سے لباس صوفے پر رکھ دیے تھے تاکہ ان پر سلوٹیں نہ آئیں اور وہ بآسانی انہیں پہن کر واپس گھر جا سکے۔ اب بنفشہ وہ لینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ارمغان کے قریب ہونے کے باعث کچھ کر نہ سکی۔ حیا سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں بحال کرتی، کمفرٹر کو اپنے کندھوں تک پھیلاتی، مضبوطی سے پکڑ کر اپنا کانفیڈنس بحال کرنے لگی تھی۔ ارمغان اٹھے، گھر چلیں، باہر دھوپ نکل آئی ہے۔ وہ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتی بولی۔ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر ہلکی ہلکی دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کے اٹھنے پر ارمغان ذرا سا بھی نہیں ہلا تھا، البتہ بنفشہ کو شرارت سوجی تھی۔ اپنے کھلے بالوں کی لٹ پکڑتی ارمغان کے کان میں گھسانے لگی تھی۔ نیند میں ارمغان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، جبکہ بنفشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ پورے استحقاق سے اس کے کان میں پھر سے بالوں کی لٹ کو گھمانے لگی تو ارمغان نے بند آنکھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بنفشہ مسکرا کر اس کے رخسار کے قریب جھک گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی اور ارمغان کی سچویشن کو بالکل نظر انداز کر چکی تھی۔ ارمغان نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی بنفشہ کو دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ رات اس کا رونا ارمغان کو انتہائی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اس کے مطابق آج اس کی زندگی کا حسین ترین دن تھا، جس کا آغاز اس کی بیوی کی کھنکھناتی ہنسی سے ہوا تھا۔ وہ سوچتا ذرا سا کھسک کر اس کے کندھے پر لمس رکھنے لگا۔ اس کی سانسوں کی نزدیکی نے بنفشہ کو بے چین سا کر دیا تھا۔ دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی، لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ شاید آج کا دن ہی اس کا سب کچھ چھین لے گا۔ سکون اور خوشی کی صرف چند گھڑیاں ہی بچی تھی۔ اٹھ جائیں نا، ارمغان کو پھر سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر اس کا جبڑا نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے اس کے ماتھے پر مسکراہٹ رکھنے لگے تو ارمغان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سوری، بری آنکھیں نیلی سے دو چار ہوئی تو بنفشہ نے کہتے اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالا تھا اور لاڈ سے اپنا گال ارمغان کی بیٹ پر رکھا تھا۔ آج زیادہ پیار نہیں آ رہا شوہر پر؟ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھام کر دباتے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا۔ دوسرا ہاتھ اس کے وجود کی قربت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے جنون پر بنفشہ حواسوں میں لوٹتی ارمغان کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔ دل گھبراہٹ سے لرز رہا تھا۔ ارمغان! وہ اس سے بچاؤ کے لیے ارمغان کے شانے پر شرارت سے شوخی سے وار کیا۔ شرارت میں دیے گئے اس کے لمس نے اسے جگا دیا تھا، جسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا تھا۔ اس کی نیند مکمل طور پر بھاگ گئی تھی۔ وہ اس پر سایہ فغن ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کے قریب آ کر خاموش ہو گیا۔ بنفشہ نے اپنے گھٹنے پر بے چینی محسوس کی تھی۔ ارمغان پیچھے ہٹے پلیز، وہ روحان سی ہوتی دھڑکتے دل کے ساتھ کہتی۔ ارمغان کو پیچھے دھکیلتی جھپٹنے لگی تھی۔ ارمغان نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے نرم گرم لمس بکھیرا اور پیچھے کا فاصلہ
اور نیچے کا فاصلہ طے کیا۔ ارمغان، بنفشہ نے اس کا چہرہ مرمری احساس سے ہٹانا چاہا تھا۔ تم نے اپنی شوخیوں سے مجھے جگایا ہے، پھر الجھایا ہے، تو معصوم مت بنو۔ وہ نیند اور خمار میں ڈوبی آواز میں بولا تو بنفشہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے کب اسے الجھایا تھا؟ اسے ارمغان کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ میں نے تو بس اس لیے آپ کو نیند سے جگایا کہ آپ نے مجھ پر سارا وزن ڈالا ہوا تھا، وہ رنجی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ارمغان نے حیرت زدہ چہرے سے بنفشہ کو دیکھا تھا۔ تو رو کیوں رہی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ بنفشہ کا موڈ دیکھتے وہ پیچھے ہو کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں الجھاتی ہوں؟ آپ کو جان بوجھ کر سو کرتی بولی۔ اسے نہ جانے کیوں ارمغان کی بات اتنی بری لگی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری شرارتیں کیا کرتی ہیں۔ اس کی معصومیت سے بڑی بات پر ارمغان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، لیکن پھر شرارت سے پوچھنے لگا، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آپ۔ وہ اس کے بازوؤں میں جٹ پٹاتی بولی۔ تو ارمغان نے گرفت مضبوط کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مانا جان بوجھ کر نہیں الجھاتی، لیکن تم انکار بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سچائی سے کھویا ہوا تھا۔ بنفشہ نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر پوری قوت سے اس کے شانے سے نیچے اپنا بدلہ اتارا تھا۔ ارمغان اس کے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے سخت حملے پر ارمغان اپنا نچلا لب دانتوں میں بھینچا کہ اس درد کو برداشت کر سکے، لیکن اسے روکا نہیں تھا۔ بنفشہ کو اپنے منہ میں ہلکا سا خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تو فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارمغان خون و نمی سے سرخ بوند دیکھ کر اسے اب صحیح معنوں میں ڈر کر بولی تھی۔ اپنے دانتوں کی شوئی کی علامت کو دیکھ کر وہ شرمندہ بھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی جمع ہونے لگے تھے۔ لبوں کو بیویاں گردن پر اظہار کے طور پر نشان بناتی ہیں، لیکن تمہارا انداز بہت الگ ہے۔ اس کے گال پر گرتا آنسو صاف کرتے بولا تو بنفشہ کا چہرہ شرمندگی اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا وہ میں بنفشہ فوراً سے اب بچوں کی طرح وضاحت دینے لگی تو ارمغان نے اس کی باقی کی بات چرائی۔ تم کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی روح ارمغان، بس تم جد سے ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتا آنکھ ونگ کر کے بولا تو بنفشہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نظریں جھکائی تھی۔ الجھاتا بھی میں ہوں بنفشہ کو، وہ تو معصوم سی ہے۔ اس کے گال پر انگوٹھا دباتے اس کی جھکی نظریں دیکھتے بولا ارمغان، نہ اف۔ بنفشہ کے انداز کی نقل کر کے وہ شرارت سے قہقہے لگانے لگا۔ بنفشہ نے حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں اٹھا کر منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، جو بے شرموں کی طرح کل رات والی بنفشہ کی نقلیں اتار رہا تھا۔ ارمغان وہ نکالی کرتا، اس کی طرح توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتا۔ بنفشہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کا سارا لہو سمٹ کر چہرے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ پھر جب میں نے تمہاری بات مان لی تو تم نے پتہ کیا کہا؟ وہ چپ ہوتا بنفشہ کا چہرہ دیکھنے لگا، جو شرم سے تھوڑی ہو رہی تھی۔ بتاؤ کیا کہا تھا؟ چلو تم تو بولو گی نہیں، میں بتاتا ہوں۔ تم نے کہا گان پلیز۔ ارمغان چپ۔ ابھی ارمغان اس کی مزید کوئی بات اس کے گوش گزار کرتا کہ بنفشہ نے کہہ کر اپنی ہتھیلی اس کے منہ پر ٹکائی تھی۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کے معنی تھا، بلکہ اس وقت بنفشہ کے چہرے کا رنگ ٹماٹر کے رنگ کو مات دے رہا تھا۔ ارمغان نہ صرف بنفشہ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے انداز میں ادا کر رہا تھا، بلکہ مچل بھی بالکل اسی کی طرح رہا تھا۔ بنفشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر کہیں چھپ جائے، لیکن ارمغان نے ستم تو یہ کیا تھا
کے کپڑے وہ دور صوفے پر رکھ چھوڑے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ارمغان نے ہنس کر اسے انتہائی نرمی اور محبت سے اپنے گلے لگایا تھا۔ یہ سب کچھ کرتی ہو تم، پھر کہتی ہو ارمغان میں تو کبھی بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی، میں نہیں الجھاتی۔ اس کے بالوں پر تھوڑی رکھتے بولا۔ ہاں بہت بلنٹ ہے۔ بنفشہ نے اس کے سینے پر اپنے دیے گئے نشان پر اداسی سے انگلی پھیرتے کہا، پھر الجھا رہی ہو اور روحے ارمغان، ذرا وقت اور مقام کا ہی خیال کر لو یار، پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو، وہ مخمور لہجے میں بولا تو بنفشہ نے فوراً سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ یہ بلینکٹ چھوڑیں، مجھے یہ اوپر لے کر شاور لینے جانا ہے۔ وہ پیچھے ہوتی بولی، کیا مطلب میں بلینکٹ چھوڑوں، میری کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ مصنوعی ہوگی سے بولا، ہاں تو آپ نے سب کچھ وہاں کیوں رکھا تھا؟ میں نے کہا بھی تھا ابھی شاور لے لیتے ہیں۔ وہ ناک سکوڑ کو بولی، اچھا لاؤ مجھے 2 بلینکٹ، میں لا دیتا ہوں۔ وہ بلینکٹ نرمی سے لیتے بولا تو بنفشہ نے پوری قوت سے بلینکٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس نے پہلے سے ہی گرفت انتہائی مضبوط رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ارمغان کی شرارتوں سے بخوبی واقف تھی۔ بہت تیز ہو تم، وہ اس کی گرفت دیکھتے ہنستے ہوئے بولا، اچھا نا، جائیں نا، لا کر دیں مجھے، پھر آپ واش روم میں جا کر پہن لیں، میں یہیں پہن لیتی ہوں، پھر گھر جا کر فریش ہو جائیں گے۔ بنفشہ نے التجا کی تھی، کیوں جاؤں، تم مجھے پھر سے دیکھو گی کل کی طرح؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتا بنفشہ سے کہنے لگا، ارمغان میں نے کب دیکھا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارمغان کو پورے مسلس پر مکہ جڑتی بولی، منمنا کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا منع کیا ہے؟ تمہارا ہی پورا حق ہے، تمہارا جتنا چاہو دیکھو، لیکن ابھی دیکھ نہیں پاؤ گی۔ ونک کرتے پھر شرارت سے بولا تو بنفشہ نے نظروں کا زاویہ بدلا، اچھا چلو ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ وہ بنفشہ کا چہرہ دیکھتے بولا جسے وہ ارمغان کی جانب موڑے ہوئے تھی۔ کیا؟ بنفشہ نے مجبوراً پوچھا، لیکن اب اسے اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے فریش ہو جاتے ہیں، میں تمہارے بال بھی دھلا دیتا ہوں، بدلے میں تم بس میری تھوڑی سی مدد کروا دینا۔ وہ یوں بولا جیسے وہ بنفشہ کو کوئی انتہائی آسان آفر دے رہا ہو۔ ارمغان، ایسا نہیں ہوگا، اور میرے بال چھوٹے سے ہیں، مجھے مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ارمغان کی ہوشیاری پر اشک کر اٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ آنکھیں دکھاتی شرم کو چھپاتی بولی، کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا کیا ہے جو میں نے دیکھا نہیں؟ میں نے مکمل طور پر چھوا نہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، لبوں سے محسوس کیا ہے۔ اگر کچھ رہ گیا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو بنفشہ نے اپنے چہرے کو کمفرٹر میں چھپایا تھا۔ وہ دن بدن بے تکلفی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ ابھی کچھ مزید سوچتی کہ ارمغان نے کمفرٹر ایک جانب رکھتے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ بنفشہ کا دل کسی پتے کی مانند لرزا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی جب پڑھنے لگی تھی، ایک تو میری شیرنی کو اپنا دفاع کرنا اچھے سے آتا ہے۔ وہ اپنے کندھے پر جبر محسوس کرتے بولا، یہ پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 2 تبھی آئے گا جب آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیں گے۔ پارٹ 2 بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور ایک بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے ناول میں، تو جلدی سے سب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ 50 سبسکرائبرز پورے کر دیں جو ابھی تک ہے، اور ابھی بھی 40 سبسکرائبرز رہتے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں میری بات نہیں مانتے، تو لائک کمنٹ شیئر کریں، اور ایک بہت بگیسٹ ٹویسٹ آنے والا ہے۔ بائے بائے، اللہ حافظ، اسٹے ٹیون۔